عزیز طلباء، خوش آمدید، ویلکم آن لائن ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ ڈگری کالج ہارون آباد ایجوکیشن سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی ہے۔ علامہ ابن خلدون کا پورا نام ولی الدین عبد الرحمن ابن خلدون ہے۔ آپ شمالی افریقہ کے ملک تیونس میں پیدا ہوئے۔ تیونس ملک بھی ہے اور تیونس اس ملک کا دارالحکومت کا نام بھی تیونس ہی ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور حفظ قرآن سے تعلیم کا آغاز کیا۔ ایز یوزل یا معمول جو مسلمان بچوں کا ہوا کرتا ہے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے تیونس کے علماء سے استفادہ کیا اور علم و ادب میں کمال پیدا کیا۔ آپ کی خصوصی دلچسپی لغت، عربی زبان و ادب، شعر و شاعری، فقہ اور پھر حدیث میں امام مالک اور صحیح مسلم میں آپ نے خاطر خواہ سمجھ بوجھ پیدا کی۔ چونکہ آپ کے والد 12 سال کی عمر میں، آپ کی جو عمر جب 12 سال تھی تو وفات پا گئے تھے، تو گھریلو اخراجات مینٹین کرنے کے لیے آپ کو پھر کچھ روزگار کی تلاش ہوئی۔ تو سب سے پہلے آپ نے امیر تیونس کے دربار میں کاتب کی نوکری کی۔ یہ کام آپ کے مزاج اور صلاحیتوں سے میل نہیں کھاتا تھا اور آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں ابھرتا ہوا محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ اندلس منتقل ہو گئے اور پھر امیر عبداللہ کے ساتھ جو امیر اندلس تھا اس کے دربار میں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر وزیر مقرر ہو گئے۔ وہاں سے آپ جامعہ ازہر مصر میں آئے تو وہاں کے طلباء نے آپ سے فقہ پڑھانے کے لیے اصرار کیا، تو پھر بطور معلم آپ جامعہ الازہر میں فقہ پڑھاتے رہے اور پھر کچھ عرصہ کے لیے آپ قاضی قضا چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ کی تصنیف جو ہے شورا افاق تصنیف، جسے مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں، وہ بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ایک منفرد حصہ المقدمہ، جسے پریفیس دباچہ کہتے ہیں، وہ اپنی اہمیت کے پیش نظر علیحدہ سے شائع ہوا اور اس کے اندر آپ نے اپنے تصورات، فلسفیانہ بیانات، خیالات بیان کیے ہیں۔ آپ کو بانی فلسفہ تاریخ مانا جاتا ہے، آپ کو بانی فلسفہ عمرانیات یا سوشیالوجی مانا جاتا ہے۔ آپ کا خصوصی تصور تعلیم آپ کے المقدمہ سے جو پریفیس یا دباچہ ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ آپ کا خصوصی تصور تعلیم یہ ہے کہ سیکھنا، علم حاصل کرنا انسان کا فطری، جبلی یا بنیادی تقاضا ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، یعنی کہ انسان کو سیکھنا، علم حاصل کرنا اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، بنیادی ضرورتیں فزیولوجیکل نیڈز جسے ہم کہتے ہیں، جس میں کھانا پینا، رہائش، جنس آگے بڑھانا، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ ان بنیادی ضروریات میں ابن خلدون نے یہ تصور پیش کیا کہ علم حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضرورت بنایا ہے، اس کی جبلت، اس کی سرشت کا حصہ بنایا ہے۔ دیکھیں، بنیادی ضروریات میں انسان کسی چیز کی کمی بیشی سے گزارا کر سکتا ہے۔ کپڑے نہیں ہیں تو انسان پتے پہنتا رہا ہے، اگر خوراک نہیں ہے تو ایک وقت میں بھوکا بھی رہتا رہا ہے، لیکن علم یا معلومات اسے ہر وقت، ہر لمحہ دستیاب رہتی ہیں۔ وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ ہر جگہ، ہر لمحہ اس کے حواس خمسہ اسے معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ اب اس بنیاد پر ابن خلدون نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت، بنیادی مجبوری ہے۔ اقوام عالم نے اب آ کر تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا ہے، جبکہ علامہ ابن خلدون کا تصور جو ہے وہ فطرت یا سرشت یا جبلت موجودہ یورپین فلسفیوں سے بھی بہت اہم اور بڑھ کر ہے۔
جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان سیکھنے پر مجبور ہے. اب اس کو کیا سکھایا جائے اور کیسے سکھایا جائے، یہ اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم انسان حاصل کرتا ہے اس میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. غور و فکر سائنسی طریقہ کار کی بنیاد ہے. جدید جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حصول علم جو ہے غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. حقیقت کا علم، آپ کا تصور آگے یہ ہے کہ حقیقت کا جو علم ہے وہ پیغمبروں پر نازل شدہ جو علم ہے وہ حقیقت کا علم حاصل کرنے کے ضروری ہے. اب پیغمبروں پر جو علم نازل ہوتا ہے اس کو ہم وحی کہتے ہیں. اب وحی اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو جو پیغام دیتا ہے وہ نسل انسانیت کے لیے ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح انداز میں حقیقت یا کائنات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقام بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی دنیا میں آمد بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں بتایا ہے کہ میں ازل سے ہوں، اب تک رہوں گا، اور اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے. اس کائنات کا خالق مالک اور انسانوں کا اور تمام جو مخلوقات ہیں ان کا رازق میں خود ہوں. تو یہ حقیقت ہے. اور عام جو فلسفہ ہے یا عام جسے ایجوکیشن فلسفی ہم کہتے ہیں یا سمپل فلسفی کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت کا علم جو ہے اس کو ڈسکس جب کیا جاتا ہے تو وہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ پیغمبروں پر جو علم نازل ہے، سچا علم، قطعی علم، وحی کا علم، اس کے بغیر آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. اس کے علاوہ کوشش ہے وہ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے صحیح اور سچا حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات ہی ہے، اور وہ وحی الہامی کتابوں کے بغیر ممکن نہیں. اب اس لیکچر کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، خلاصہ کر لیتے ہیں. علامہ ابن خلدون، پورا نام ولی الدین عبد الرحمن ابن خلدون، شمالی افریقہ کے ملک تیونس میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم والد محترم سے حفظ قرآن سے شروع کی. اعلیٰ تعلیم تیونس کے علماء سے علم و ادب میں مقام پیدا کیا. خصوصی دلچسپی تھی آپ کی لغت، عربی زبان و ادب، شعر و شاعری، فقہ، پھر حدیث میں موطا امام مالک، صحیح مسلم. روزگار کے لیے آپ امیر تیونس کے دربار میں کاتب مقرر ہوئے. پھر اندلس میں امیر عبداللہ کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے. جامعہ ازہر مصر آئے تو معلم کی حیثیت سے فقہ پڑھائی. پھر قاضی قضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز ہوئے. آپ کی شعرا آفاق تصنیف مقدمہ ابن خلدون ہے جس میں آپ نے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے، اور اس کا منفرد حصہ المقدمہ جسے پریفیس یا دباچہ کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے تعلیم کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ کو بانی فلسفہ تاریخ، فلسفہ عمرانیات کہا جاتا ہے، اور آپ کا خصوصی تصور تعلیم آج کے جدید فلسفوں سے بھی یونیک ہے، منفرد ہے. یعنی سیکھنا، علم حاصل کرنا انسان کا فطری، بنیادی، جبلی تقاضا ہے، ضرورت ہے. جس طرح انسان کی دوسری بنیادی ضروریات ہیں اسی طرح علم حاصل کرنا بھی انسان کی بنیادی مجبوری ہے، ضرورت ہے. اور پھر غور و فکر کے بغیر اس علم سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. اس لیے علم کے حصول کے لیے غور و فکر ایک بنیادی چیز ہے. پھر کہتے ہیں کہ حقیقت کا علم، پیغمبروں پر نازل شدہ علم کے بغیر آپ حقیقت کا علم جان نہیں سکتے. تو جو پیغمبروں پر علم نازل ہوا ہے، الہامی کتابیں، ان کے بغیر آپ حقیقت کو نہیں جان سکتے. حقیقت خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو الہامی کتابوں، پیغمبروں پر نازل شدہ پیغام کو آپ کو سمجھنا پڑے گا.